الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ کل بڑی مدتوں کے بعد وزیر اعظم صاحب ایوان آئے۔ اپوزیشن جو کہہ رہی تھی، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے جو جوابات کتنوں کے دیے کتنوں کے نہیں دیے ایک الگ بات ہے۔ جوابات خورشید شاہ صاحب نے کہا 7 معصومانہ سوالات پوچھے تھے، تقریر سے تو 70 نے جنم لے لیا۔ شازیہ مری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ وہ آپ ہی سے امپریس ہو کے جو ہے ہم نے امپریس کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی سے انہوں نے وہ جو ہے وہ سارا کچھ معاملہ دیکھ کر ہم نے بھی معصومانہ سوالات کر دیا لیکن ہمیں جوابات نہیں ملے۔ تو یہ تو ایک الگ بحث کہ کل کی تقریر سے کتنے سوالات کے جوابات ملے اور کتنے نئے سوالات نے جنم لے لیا، لیکن یہ بھی ایک الگ بحث اور عجیب و غریب بحث کہ وہ اپوزیشن جس نے کہا تھا کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئے ہم ایوان کا واک آؤٹ کرتے رہیں گے، کل وزیر اعظم آ گئے اور انہوں نے پھر ایوان کا واک آؤٹ کر دیا۔ آج بہرحال بات ہوئی ہے ایاز صادق صاحب سے، خورشید شاہ صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت کے ساتھ اس کمیٹی میں شمولیت کا بھی اعلان کر دیا ہے جس کا کل پروپوزل دیا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہ بھائی ساتھ بیٹھ جائیں اور ٹی او آرز طے کر لیں، چونکہ سپریم کورٹ نے تو معذرت کر لی ہے۔ یہ سارا معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب از اے رائٹ پرسن کہ جن سے آج کے اس موضوعات پہ بات کی جائے، چونکہ آج بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ میں نے آپ کو بتائیں کل کی آج کی۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا واضح طور پر اندیا دے دیا ہے کہ ہم تو اپوزیشن سے الگ ہو رہے ہیں، تو یہ 9 ستارے تو نہیں رہے، یہ اب 8 ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج وزیر اعظم صاحب ڈی آئی خان گئے ہیں اور جناب قسمت کھل گئی ڈی آئی خان کی، بڑے انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے، کہا ہے اب ہماری اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹنرشپ دور تک چلے گی اور 2018 میں پی ٹی آئی کو کے پی کے بھی نہیں ملے گا، نام لیے بغیر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا۔ شیخ رشید احمد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا، کل جب اتنا اچھا موقع تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بیٹھے ہوتے اور خان صاحب کھڑے ہوتے اور وہ کہتے وزیر اعظم صاحب سے کہ میاں صاحب آپ نے ابھی اتنی لمبی تقریر کی ہے لیکن ہم نے تو یہ 7 سوالات کیے تھے، سرکار ہمارے سوالات کا جواب دیجئے، آپ تو یہ بتانے بیٹھ گئے کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ اتنی گولڈن اپورچونٹی کیوں مس کر دی کل اپوزیشن نے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع کل اپوزیشن نے گنوایا ہے تو یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن تھا۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے پارٹی میں، 9 پارٹیوں میں۔ اب میرا خیال ہے کہ آج شیرپاؤ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں باہر اندر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور خواہشیں بعض کا ان کا خون ہو جاتا ہے۔ خورشید شاہ تقریر کرتے، عمران خان تقریر کرتے، اگر کرتے، اب یہ ختم ہو گئی ہے بات۔ آپ نے کہا جناب علی کہ ہم یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، لسن بادامی، اگر شیخ رشید بھی منہ کالا کر لے اور نواز شریف کے ساتھ چلا جائے، ساری اپوزیشن بھی چلی جائے، ساری کی ساری چلے جائے انکلوڈنگ عمران خان بھی، پھر بھی نواز شریف اس ملک میں اب حکومت نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کا جانا ٹھہر گیا، جب بھی یہ جلسے کرتا ہے نا ڈی آئی خان جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ ڈی آئی خان میں جلسے کرے، کے پی کیو میں جلسے کرے۔ 2018 دلی دورست نواز شریف صاحب، 2016 is a final year for your politics and our politics۔ ساری قوم کو آپ الو اور بیوقوف بنا رہے اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کرنل قذافی کو نہیں بچا سکا۔ نواز شریف صاحب آپ نے مجھے 2 دفعہ بھیجا کرنل قذافی کے پاس، آپ نے 2 دفعہ مجھے بھیجا۔ اگر مولانا فضل الرحمان کرنل قذافی کو نہیں بچا سکا تو نواز شریف صاحب نہایت احترام سے عرض ہے کہ آپ کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہر جانے والے کے ساتھ ہوتا ہے اور آنے والے کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا لیکن یہ آج تو شیخ صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو جا کے نہیں مل گئی لیکن آپ لوگوں سے الگ ہو گئی ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم کی سیاست جو ہوتی ہے اس کو آپ اپنی سیاست سے دیکھیں، وہ نظریہ ضرورت کی سیاست کرتے ہیں، ان کی مجبوریاں ابھی انہوں نے کیا اعلان کرنا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا دیکھیں۔ بعض کا ایم کیو ایم جو ہے سٹیج پہ کچھ اور ہوتی ہے، ٹی وی پہ کچھ اور ہوتی ہے، اندر سے کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے ابھی ان کی واضح حقیقت نہیں پتا، میں ایم کیو ایم کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ اس کی بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف سے بہتری ہے تو پھر یہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ میرا نہیں خیال ممکن ہے وہ ہمیں بھی چھوڑ دے اور نواز شریف صاحب کی بھی طرف نہ جائے اور نہ ہاتھ آسمان پہ لگائے نہ پاؤں زمین پہ لگائے، اور یقیناً آج تک ایم کیو ایم کا اس پاکستان میں کچھ نہیں بن سکا اور بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، ان کا ڈیسیژن جو ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے۔ اور اس اپوزیشن کے ساتھ نہیں چلے نہ چلیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس اپوزیشن کی صحت پہ بھی، اور ان کا اپوزیشن سے نہ آنا میرا خیال ہے ان کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس پہ کوئی مجھے ملال نہیں ہے۔ ویسے مجھے یاد آ رہا ہے شیخ صاحب، اگر میں غلط ہوں میں کریکٹ کیجئے گا، کہ جب یہ سارا اتحاد بن رہا تھا تب آپ نے کہا تھا کہ یار ایم کیو ایم جس کی مجھے سب سے کم امید تھی یا امید ہی نہیں تھی وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔
تو آپ کو اس وقت سے کھٹکا لگا ہوا تھا کہ یہ معاملہ کدھر بھی چلا جائے گا ایم کیو ایم کا؟ کیونکہ آپ نے اس بات پہ حیرت کا اور خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایم کیو ایم بھی ساتھ آ نہیں، گئی. میں حیران ہوا جب ستار بھائی نے یہ کہا کہ ہم ریزگنیشن میں ساتھ ہیں، اور وہ خالد صاحب بھی تھے، تو میں حیران ضرور ہوا. میرا خیال تھا کہ ہمیں ایم کیو ایم سے ٹف ٹائم ملے گا، لیکن انہوں نے نہیں دیا اور بڑا خوش اسلوبی سے اس پہ دستخط کیے. اور جو ایک دو پارٹیاں شامل تھی جن کو ریزگنیشن پہ اعتراض تھا، وہ ان میں شامل نہیں تھی، وہ ریزگنیشن میں ہمارے ساتھ تھے. اب ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی میں نے یہ کہا تھا کہ اس سوموار سے میں سیاست شروع کروں گا. آپ نے مجھے مجبور کیا. اس سوموار سے میں ایکٹیولی عوامی مسلم لیگ سیاست کرے گی کمنگ منڈے سے. پچھلے منڈے سے ہی کرنا تھا، اپوزیشن کے مسئلے آ گئے، اور یہ میں آپ کو انٹرویو دینے کے بعد ایک دو دن میں بھی چھٹی کروں گا ذرا. کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنی چور بازاری اور لوٹ کرسیٹ اور ڈکیتی ہو رہی ہے، جو آدمی آ کے وہ اس قوم کو بے وقوف بنا سکتا ہے، جو آئے اس کو بے وقوف بنا دے. یار یہ قوم ہے کہ کوئی گاجر کی منڈی ہے، کوئی مینڈکوں کا استبل ہے، کیا ہے یہ؟ کوئی کدو ہے، گھیے ہیں، گلی سڑی سبزی ہے، بینگن ہے، آلو ہیں، کیا ہے؟ ہم قوم ہے یار. ہمارے ساتھ یہ مت کرو. تم لوٹی ہوئی دولت باہر لے کے جاتے ہو، پھر بے شرموں کی طرح کہتے ہو کہ پہلے کہتے تھے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، پھر اب کہتے ہو ہم باہر سے لے کر گئے ہیں. تو وہ بس چھوڑے پرے، میرے منہ سے کچھ لے گئے. وہ اعلان علی، کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ نام تھا ایان علی. تو وہ جو یہاں سے دولت لے کے جا رہی تھی، نام تھا ایان علی. وہ آپ تو ایان علی سے بھی بدتر ہے. وہ تو 5 کے 10 لاکھ ڈالر لے کے جا رہی تھی کہ 5 پتہ نہیں، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، اللہ میرا گناہ معاف. آپ تو اعلان علی سے بھی بدتر ہیں صاحب. آپ تو سارے کا سارا جھاڑو پھیر کے باہر لے گئے ہیں 93 سے لے کے اور اب تک. اور آپ کہتے ہیں جناب علی. سر جی میں آپ کو بادامی صاحب کہہ رہا ہوں، میں نے آپ اگر میرا جب ایک بات غلط ہوئی، آپ نے میری کٹ لگا دی. میں نے کہا مارچ اپریل سے شروع ہوگا اور یہ مئی منڈے سے میں ایکٹیو ہوں جی. اور شاید ہفتے میں 2 پروگرام کروں یا 3 کروں. اچھا. اور پہلے کہہ کے کروں، 2-3 دن چھٹی کے بعد کروں، اور پہلے کہہ کے کروں. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے میک اور بریک کا سوال ہے. وہ بلوچ بول رہے تھے منسٹر صاحب کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی ووٹیں لے کے یہ وزیر بنا ہے جی بلوچ صاحب، قادر بلوچ صاحب. اتنا میرے محلے کا اقلیت کا ممبرز جو ہے کونسلر، اس کی زیادہ ووٹیں بنتی ہیں. میرے محلے کے اقلیت کے کونسلروں کی، اقلیتی کونسلر کی اس قادر بلوچ سے زیادہ ووٹیں ہیں. الیکشن کمیشن کا رزلٹ نکال لیں اور میرے محلے لال حویلی کی وارڈ کمیٹی کے اقلیت کے ووٹ دیکھ لیں، اس کے زیادہ ہیں. یار کیا کر رہے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا لیکن جس کا جو دل لگ رہا ہے، داؤ لگ رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، معصوم بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں. جس جگہ سے وہ پنجابی میں یہاں کہتے ہیں جس کو کاٹو وہی لال، جس مالٹے کو کاٹو اندر سے لال ہے. اچھا. خون نچڑا ہوا ہے لوگوں کا، اور کہتے ہیں جناب ہم بڑے پارسا لوگ ہیں. اور جس طرح انہوں نے پیسے بانٹے ہیں ان دنوں میں، یہ چاہے تو ساری اپوزیشن کو خرید سکتے ہیں جی. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی امکان لگتا ہے؟ مطلب سر میں کہہ سکتا ہوں نا، جب آپ اس قسم کا سوال کرتے ہیں، میں کسی پہ انگلی تو نہیں رکھ سکتا نا. میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں، بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں. اتنے پیسے انہوں نے بانٹے ہیں ان دنوں کہ شیخ رشید کو بھی خرید سکتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری مجبوری ہے. یعنی کن میں بانٹے ہیں شیخ صاحب، یہ اس کا کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی شعبہ ممکن ہے آپ میں بھی بانٹے ہوں. اچھا ہماری صفوں میں بھی؟ آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے. اچھا ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا شیخ صاحب، یہ چلے میں آپ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اندر کی بات باہر نہیں بتانی چاہیے، تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اپنی رائے تو بتا سکتے ہیں. تو بہرحال آپ کی رائے یہ تھی کہ کل خطاب کرنا چاہیے، ہمیں بھی ٹکا کے اور جواب دینا چاہیے نواز شریف صاحب کو ان کے منہ پر. آپ کی یہ رائے تھی؟ آپ یہ سمجھے میری رائے سب کی رائے تھی. میں بددیانت سیاستدان نہیں ہوں. میں بھی ایک پارٹی کا بہت ساری پارٹیوں کی طرح لیڈر ہوں، پر جس طرح یہ میں نے لڑائی 3 سال لڑی ہے، سپیکر بند ہے، سیاست بند ہے، فنڈ بند ہے، ترقیاتی عمل بالکل کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ سب کا یونانیمس ڈیسیژن تھا. اب میں بہت چھوٹا آدمی ہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کہا کہ خورشید شاہ بھی بولے اور عمران خان بھی بولے، پھر سارے 8 کے 8 بول لیتے. بات تو ایک نقطے کی ہے جی، کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ایک نقطے کا سوال ہے بادامی صاحب کہ یہ پلاٹ 1993-94 میں خریدے گئے ہیں یا پرائم منسٹر جو کہتا ہے کہ 2006 میں ہم نے خریدے ہیں. اگر 6 میں فیکٹری بیچی ہے، خریدے ہے،
اگر نواز شریف صاحب کا ثبوت اور بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے 2006 میں خریدے ہیں تو پھر تو وہ سچے ہیں. صحیح ہے. اور اگر وہ 1993 اور 94 میں خریدے گئے ہیں تو وہ جھوٹے بھی ہیں, خائن بھی ہیں, اور وہ اس سیٹ کے اہل بھی نہیں ہیں. ان کو ڈی سیٹ بھی ہونا چاہیے, اور 62 اور 63 ان پہ لگتا ہے. ہم جیسے لوگوں پہ فل کوٹ بیٹھے ہیں جناب. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم اتنے بڑے لائر انگیج نہیں کر سکتے. فل سپریم کورٹ کا بنچ بیٹھا 85 میں کہ ہم 62 63 پہ پورے نہیں اترتے. ہم سے تو آپ پوچھتے ہیں کہ چوتھا کلمہ سناؤ, دعائے قنوت سناؤ, نماز جنازہ سناؤ. سیاستدانوں کو تو پڑھنے والوں کو آتی ہے. اس ملک میں آدھے لوگ نماز جنازہ نہیں آتی, ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے پہ فل سپریم کورٹ کا بنچ بیٹھا کہ یہ 62 63 پہ پورا نہیں اترتا, تو یہ پورے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ ایک دن میں بلا لے کہ فلیٹ جو ہے 93 94 میں لیا یا 2006 میں لیا, پٹیشن دائر ہو گئی. 2006 میں لیا تو ہم جھوٹے ہیں. صحیح بات ہے. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ریٹ دائر کر دی ہے, نااہلی کی 62 63 اور سارا معاملہ کر دیا ہے. یہ افتخار چودھری صاحب کی ریٹ کوئی کمال دکھائے گی شیخ صاحب؟ مجھے نہیں معلوم. میں لیگلی دیکھیں بادامی صاحب, میں سیاسی ورکر ہوں. بعض لوگ مجھے پاناما کے سوال, اور ہم لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے. میں ایک دفعہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوا, افتخار صاحب کے سامنے ریلوے پہ. انہوں نے کہا تو پریکٹس کیوں نہیں کرتا, اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور میں نے کہا سارے کام ہی انسان نہیں کر سکتا. سو اگر اس نے ریٹ کیا افتخار نے تو قانون کو وہ سمجھتا ہوگا. صحیح ہے. اچھا چلیں, کل کا فیصلہ تو شیخ صاحب جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارا ظاہر سوال وہی تھا کہ چونکہ کل جیسے ہی اجلاس ختم ہوا ہے نا, تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جہانگیر ترین صاحب نے ایک بات کی, اور بظاہر بڑی لاجیکل بات لگ رہی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس شواہد ہیں, ثبوت ہیں کہ یہ فلیٹ 90s میں خریدے گئے ہیں. تو ہمارا یہی سوال تھا کہ یار وہی ثبوت اگر وہ خان صاحب کو دیتے اور خان صاحب نیاز صاحب کے سامنے لہراتے ایوان میں, تو کیا ایک بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا. لیکن چلیں وہ تو ہو گیا کل کا فیصلہ. اب آج کا سر سلسلہ یہ ہے کہ آج اپوزیشن نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنا بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں اور ہم ایوان میں جائیں گے. اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی, میں ان کے ساتھ ہوں. میں تو یہاں نہیں ہوں گا, 3 دن اسمبلی نہیں جا سکوں گا. اچھا, میرا خیال ہے کہ میں نہیں جا سکوں گا. کوئی پتہ نہیں, اگر میری اپوائنٹمنٹ کینسل ہو جائیں تو میں چلا بھی جاؤں. میں تو 3 دن نہیں جا سکوں گا, لیکن ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں, کیونکہ اگر سب کا فیصلہ ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں شیخ رشید صاحب, اور ذرا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جی ایک بار پھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب ذرا پہلے تو یہ بتا دیں, آپ نے کہا اب اگر سارے بھی مل جائیں, خود عمران خان صاحب بھی مثال کے طور پہ اگر, تو بھی نواز شریف صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے. اس سے مراد آپ کی ہے کہ ایک انڈیویجول کا, ایک فرد واحد جس کا نام نواز شریف ہے, اس کا جانا ٹھہر گیا یا حکومت کا جانا ٹھہر گیا؟ دیکھیں میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ملوث ایک خاندان ہوا ہے, جمہوریت بچ جائے. لیکن جس طرح انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی ہے, جمہوریت کو خطرہ نواز شریف سے زیادہ ہے. اور جس طرح یہ وہ 3 گوگلز مین وہاں سے خطاب کر رہے ہیں اور مشتعل کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, اور اپنے علاقوں میں کیا ہوتے ہیں ڈیولپمنٹس کے کام کر رہے ہیں. دیکھیں طریقہ بڑا آسان ہے, یہ گلٹی ہیں, یہ پکڑے گئے ہیں, ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون اپنا کوئی نیکسٹ آدمی لے آئے. دس از اے ڈیموکریسی. اور آپ نے یہ پیغام بھجوایا بھی ہے نثار صاحب کو اور شہباز صاحب کو. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے یاد کریں گے 2-3 مہینوں کے بعد, 4 مہینوں کے بعد, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ 2000 میں پھر 18 میں ان کی باری, اور یہ اندر سے اپنے ایجنٹ بھیج رہے ہیں ہر آدمیوں کی طرف. جی ہر آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو میری, یعنی میں اپنا ہی نام لیتا ہوں کہ بھی شیخ رشید تیری یہ قیمت ہے, تیرا یہ مسئلہ ہے, تو بات کر. سو اس طرح کیا ہوگا؟ اچھا آپ کو ڈائریکٹ بھی آفر ہوئی ہے مطلب؟ خطرے میں پڑ جائے گی. نہیں خدا نہ کرے. میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ کسی کا نام نہ آئے. اچھا ٹھیک. تو شیخ صاحب پھر میں ذرا ڈائریکٹ سوال ہی کر لیتا ہوں جماعت کا نام لے کے, کہ اگر یہ والی بلیک میلنگ کی اور آفرنگ کی بات آئی تو پھر تو بڑا پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑے پرابلم میں نہیں آ جائے گی؟ یہ بڑا سیدھا سوال کر لیا نام لے کے. مجھے نہیں معلوم ابھی تک, تو آپ اس سے پوچھیں. میں تو اعتزاز احسن سے متاثر ہوا ہوں. اس 2-4-6 دن اس نے محنت کی ہے. کم از کم آج 70 سوال تو ایک حصہ بنے, اور 70 سوال تو میڈیا کی نظر ہوئے. تو میں تو نہیں یہ تیار کر سکتا تھا. شاہ صاحب سے بھی ہوئے متاثر خورشید شاہ صاحب؟ ایسا نہیں تیار. خورشید شاہ صاحب بہتر ہی ہیں میرا خیال ہے. ان حالات میں انہوں نے جو کل ان پہ اتنا بڑا ملبہ گر رہا ہے, اس کا میں ان کو مجرم نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے یہ پارٹیوں کی رائے تھی کہ ایسا کیا جائے.
اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اپنے شہزادے پہ اطمینان ہے نا، تاثر یہ ہے جس کو آپ نے کہا شہزادہ ہے شہزادہ، اس پہ آپ کو اطمینان ہے نا کہ بس وہ کھڑا رہے گا آخر وقت تک ساتھ؟ دیکھیں میری ملاقات اتنی مختصر اور تھوڑی سی ہے کہ اتنی بات میں کر سکتا ہوں جتنی کی ہے، کہ جو بات اس نے مجھ سے کی ہے وہ میں نے قوم کے ساتھ شیئر نہ کرنے کے باوجود بھی آپ اینکر لوگ مجھ سے ورغلا لیتے ہیں۔ میں مطمئن تھا کہ شہزادہ کلیئر ہیڈڈ ہے، وہ باپ کی طرح کنفیوز اور ڈبل مائنڈڈ اور ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، ہاتھ آسمان پہ بھی ہے زمین پہ بھی ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ کلین جو لوگ ہیں جن کے والدینوں نے بے شک لوٹ مار کی ہے، اگر وہ کلین ہے تو اپنے آپ کو داغدار نہ ہونے دیں، اس ملک میں قیادت کا بحران پیدا ہونے ہو جائے گا۔ یہی ہے جی، چونکہ شہزادے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو عجیب و غریب آپ کو بیان بتا دوں کہ رحمان ملک صاحب نے لندن سے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بلاول بھٹو زرداری نے اب تک نواز شریف صاحب کا استعفیٰ نہیں مانگا، اور انہوں نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے اگر خورشید شاہ صاحب تھوڑا اور بولتے کل ایوان میں، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب کیوں جو ہے وہ بولے بغیر باہر آ گئے۔ یہ رحمان ملک صاحب نے بیان دیا لندن سے آج۔ اب میری مجبوری ہے، میں ساری باتیں نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ رحمان ملک کو پیپلز پارٹی میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ کل رات آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد بیان آیا ہے آج، یہ بتا دوں آپ۔ سر فوٹو سیشن تو کوئی بھی کھچوا سکتا ہے ان سیاستدانوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ۔ آج کل وہ سیلفیاں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی راہ چلتے لوگ کھچا لیتے ہیں۔ اب میں آپ نے مجبور کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں آصف زرداری جو مرضی ان کے بارے میں رائے رکھیں، پیپلز پارٹی کو بلاول اس کے امیج کو بہتر کر سکتا ہے اگر کسی نے اس کو کرنے دیا۔ اگر وہ نانا کی سیاست کرے تو شاید اس وقت پیپلز پارٹی میں کوئی جان پڑ جائے، ورنہ رحمان ملک کیا پدی کا شوربہ، یہ ایم کیو ایم کا گناہ کبیرہ ہے جو ساروں نے ووٹیں دی ہیں رحمان ملک کو، اور یہ بڑا چلاک آدمی تھا، اس نے اپنی ووٹیں ایم کیو ایم بخشی نہیں جائے گی اس گناہ میں جو انہوں نے ساری ووٹیں رحمان ملک کو دی ایم کیو ایم والوں نے۔ اور وہ تیز آدمی تھا، اس نے کہا مجھے آپ کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں، ووٹیں مجھے ایم کیو ایم والے دیں گے، اور فاروق ستار نے میرے اعتراف کیا کہ یہاں قیامت کے دن اس گناہ میں ہم پکڑے جائیں گے۔ اچھا سر جرت ہونی چاہیے بندے کے آگے، مرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے اور جینے کی بھی ادا ہونی چاہیے۔ جس آدمی کو جینا نہیں آتا وہ مر کیا سکتا ہے، اور جس کو مرنا نہیں آتا وہ سالہ جی کیا سکتا ہے۔ یہ کیا سرکاری ملازموں کی ایک کھیپ ہے، اور مردہ لوگوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہے، قوم غیرت کھائے اور باہر آئے۔ لیکن یہ رحمان ملک بول رہے ہیں یا آصف زرداری بول رہے ہیں اصل میں، یہ بتائیں نا مجھے بولنے دیں، نوچ کھائے ان لوگوں کو جنہوں نے اس قوم کی لوٹی ہوئی دولت باہر بھیجی ہے۔ بالکل نوچے نہیں، نوچے بول ان کون کو، رہا ہے؟ کھینچے، رحمان ملک گھسیٹے۔ بول رہے ہیں، ان کے پیچھے آصف زرداری بول رہے ہیں اصل میں؟ مجھے نہیں معلوم، میں آصف زرداری سے دیکھیں ایک چھوٹا سی میری ملاقات ہوئی ہے، 10 سے 12 یا 13 منٹ ہوئے ہوں گے، 15 منٹ لگا لو جی میکسیمم میری کسی پیپلز پارٹی سے۔ اب میں میرے ساتھ ایک دو احسان کیے، خورشید شاہ نے جب 2 دفعہ مجھے جہاز سے اتارا، اور شیریں جب امریکن امبیسڈر تھی کہ میرے بار ایف بی آئی کے گن مین کھڑے کر دیے انہوں نے۔ تو باقی پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اس کا جو امیج تباہ ہوا تھا اس کو وہ ٹھیک کر سکتے تھے اس کیس میں۔ اگر اس کیس میں بھی انہوں نے ڈبل چلے، اگر پیپلز پارٹی اس پاناما کیس میں ڈبل چڑھی تو غرق ہو جائے گی۔ صحیح ہے، چلیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تو ظاہر وقت میں نے اپنی مثال اس لیے دی ہے کہ اگر شیخ رشید اپنا منہ کالا کرتا ہے اور پاناما لیک سے پیچھے ہوتا ہے تو اپنی سیاست کو ابھی سے دفن کر لیں۔ صحیح ہے، چلیں شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کون کیا کرتا ہے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن مجھے بتا دیں ابھی تک تو آپ کو کسی جماعت پہ یہ شک نہیں ہے نا کہ وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کر بھی رہی ہو؟ دیکھیں آدمی کو مثبت شوق ہی رکھنا چاہیے۔ پی این اے کی تحریک تھی، ایک رفیق باجوہ ایڈوکیٹ تھے، کیا اس کا نام چڑھا جی کہ چھا گیا لاہور کراچی، لوگ جھومتے تھے، شام کو مل گیا بھٹو کے ساتھ، لوگوں نے جوتیاں ماری۔ سر بالآخر یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، انسان لوگوں کے دلوں میں عزت بناتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عزت کھوتا ہے۔ صحیح ہے، اور نواز شریف ایک سکینڈلس پرائم منسٹر، ایک کرپٹ، ڈس آنسٹ، سلگش، ایکسٹراویگنٹ اور ایک مورلی بینکرپٹ پرائم منسٹر اس ملک کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ 3 مہینے چلا لے، 4 مہینے چلا لے، میں اپنے سیاسی گیس پہ قائم ہوں کہ 2016 ان کی سیاسی فاتح خانی کا شعار ہے۔ بے شک ساری اپوزیشن اس کے ساتھ شامل ہو۔ 2016 آخری سال ان کی حکومت کا، میں اپوزیشن کو خود سمجھتا ہوں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ 2016 آپ بار بار کہہ رہے ہیں، کیٹیگوریکل کہیں گے 2016 ان کی سیاست کے خاتمے کا سال ہے، ان کا جی کا جانا ٹھہر گیا نواز شریف صاحب نے، اور حال میں جانا ہی اگر
لیکن یہ الیکشن کیوں جیت رہے ہیں؟ یہ پیناما کے بعد پہلا الیکشن ہوا بلوچستان کا, وہ خان صاحب گئے وہاں پہ, سردار یار محمد رند شامل ہوئے, سارا وہ ہار گئے, مسلم نون جیت گئے بلوچستان میں. دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بڑے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں. اچھا, سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, لوگ بھی ہم ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اچھا یہ تو شیخ صاحب بالکل صحیح ہے, یہ بلوچستان کا آپ نے بتا دیا, اور وہاں بڑے پیسے بھی چلتے ہیں. سر ایک الیکشن اور بھی ہوا, اچھا وہ ہوا کے پی کے میں, وہ ہوا پشاور میں, یعنی کہ پٹواری بھی نہیں, یعنی کہ کچھ بھی سارا سین نہیں. وہاں کا رزلٹ یہ, اچھا اور وہاں پر نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کا اتحاد بھی نہیں ہوا الیکشنز کے, دونوں الگ الگ لڑے, پھر بھی ایک پہلے پہ, ایک دوسرے پہ, ایک تیسرے پہ, اور پی ٹی آئی چوتھے پہ آئی. پشاور PK8. میں بدنامی صاحب صوبائی سیاست نہیں کرتا, صحیح ہے, نہیں کبھی بھی نہیں کی میں نے. میں تو خالی آپ سے تبصرہ اس پہ اگر آپ دینا چاہیں تو, کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی یا کسی جماعت کا تبصرہ اس الیکشن پہ, صوبائی سیاست پہ اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو, کہ پشاور کا الیکشن اگر عمران خان چوتھے نمبر کی پہ بات ہو نا, عمران خان کی بات, اب میری بات سنو, اگر عمران خان کی بات ہو نا مجھے فکر نہیں ہوتی. میں جو مسئلہ تبصرہ بھی کروں وہ مجھے جانتا ہے, میں اس کو جانتا ہے. اگر میں غلط تبصرہ بھی کروں تو وہ محسوس نہیں کرتا, اگر صحیح کروں تو صحیح ہے. اگر میں اپنی رائے اظہار کر دوں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے ایسی باتیں, صحیح ہے, تو کیونکہ اس کو لوگ بتاتے ہیں. یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے. کینڈیڈیٹ کون تھا میں نہیں جانتا, میں نہ گیا ہوں نہ میں نے اس الیکشن کمپین میں حصہ لیا. آپ اپنے رائے سے, تحریک انصاف کا کوئی بندہ آئے تو اس سے یہ بات کریں. آپ میرا ٹائم بھی تحریک انصاف کے کھاتے میں 8-10 منٹ ضائع کر دیں. نہیں میں نے نہیں الیکشنز کی بات ہوئی نا تو میں نے اس لیے. اچھا ویسے شیخ صاحب آپ نے دیکھا وہ آپ کی چسکا لینا آپ کی عادت ہے. ایک بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کا چسکا لینی عادت ہے, اور میں صوبائی سیاست نہیں کرتا, میں قومی سیاست کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ یقین مانیں کہ ان کی کئی بار دعوتوں کے باوجود آج تک میں KPK کی حکومت کی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوا. لیاقت خٹک میرا بھائی تھا, ہم ایک ہی جگہ رہتے ہیں پنڈی میں, ان کا بھتیجا پرویز خٹک کا, اس کے بیٹے کی شادی میں 10-15 منٹ کے لیے گیا ہوں, اور کسی سرکاری فنکشن میں KPK کے آج تک شریک نہیں ہوا. صحیح ہے. اچھا چسکا تو ہم نے کیا لینا ہے, چھوٹے سے چھوٹے آدمی ہم تو بس معصومانہ سوالات کر لیتے ہیں اپنے انداز سے, بس چسکا اس کا ہم نے کیا لینا ہے جی. جیسے خورشید شاہ نے کیے تھے 7. ہاں اس سے پہلے اعتزاز صاحب نے بھی کیے, پھر خورشید شاہ صاحب نے بھی کیے. چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں شیخ رشید صاحب, اور ذرا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. آخری سیگمنٹ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک تو پہلے یہ بتا دیں, یہ آپ نے کل جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اراکین کی نشاندہی بھی کی ہے کہ کتنے آئے تھے کتنے نہیں آئے تھے. تو یہ پکی خبر ہے کہ اندر سے ذرا 40-50 لوگ ذرا گڑبڑ ہیں مسلم لیگ نون کے, فارورڈ بلاک والا کوئی ہے سلسلہ؟ سر میں آج میٹنگ میں بیٹھے تھا, مجھے کسی نے کہا کہ آج بھی کورم پورا نہیں ہوا, اور امجد دستی یا کسی صاحب نے, آپ چیک کر لیں, اور تاکہ یہ میری خبر چلانے سے پہلے. تو جب سے میں سیاست میں پیدا ہوا ہوں میں نے نہیں سنا کہ 5 دفعہ کورم پورا نہ ہو. سارے DCO لگے ہوئے ہیں, ساری ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی ہے, ساری پولیس آفیسر لگے ہوئے ہیں, جن کے ٹاؤٹ لگے ہوئے ہیں پولیس آفیسر علاقوں میں, وہ سب MNAs کو, اور جہازوں میں سیٹیں خالی ہیں. میں اذانیں ہو رہی ہیں, میں کسی کی برائی نہیں چاہتا, یہ میری کان میں خبر آئی ہے. اور بڑے ذمہ دار جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید 40 اور 50 آدمی جو ہیں وہ اکھڑے ہوئے ہیں, ان کے کئی مسئلے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ 40 اور 50 دیکھیں, 141 ممبر جب نواز شریف خطاب کر رہے تھے 190 میں سے یا 188 میں سے, اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہماری 70 بیچاری وہ بزرگ عورتیں ہیں جو حاضری کے لیے ہوتی ہیں میری بہنیں, اس میں سے 40 یا 35 تو مسلم لیگ کی ہوں گی. اس کا مطلب ہے 100 ممبر کل آئے ہیں. اچھا, اور یہ نواز شریف کی موسٹ امپورٹنٹ سپیچ ہے جس میں تقریر کر کے وہ پھنس گئے. پھنسنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ تاثر دے دیا ہے کہ جناب بڑی غلطی ہو گئی, خورشید شاہ کی تقریر ہونی چاہیے تھی. عمران خان, کون سی قیامت آ جاتی تھی, کون سی قیامت. اس نے کہنا تھا کہ کامیاب ہو گئے, بہرحال صحیح ہے, اس نے کہنا تھا آپ بھی چور ہیں. دیکھیں اس ملک میں نیا فیشن ہے بدامی. آپ مجھے کہتے ہیں شیخ رشید تو چور ہے, میں تمہیں کہتا ہوں بدامی تم چور ہو. کون فیصلہ کرے گا جی؟ ہم کہتے ہیں جو چور ہے اس کو ٹرائل کرو بھائی. صحیح بات ہے. 30 چوروں کو اکٹھا کر لو جس میں سارے سیاستدان بھی ہوں اور سارے دوسرے لوگ بھی ہوں اور سارے پارٹی لیڈر بھی ہوں اور پارٹی ہیڈ بھی ہوں اور ان کے 30 بچے. اس کو سیاستدانوں تک ہی رہنے دیں شیخ صاحب, ہفتے کی مار. سیاستدان کو ہی رہنے دیں, وہ دوسروں کی طرف جائیں گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سیاستدان ایزی ٹارگٹ ہے, اسی کو لتاڑیں, وہی ٹھیک ہے میرا خیال ہے. بس اینکروں کو نہ لیں. نہیں ہمیں, ہاں اینکروں تک ٹھیک ہے, کیا خیال ہے, اس سے آگے نہ جائیں. ایسا کریں اس کو جرنلسٹ تک اور سیاستدانوں یہاں رکھیں.
اور آگے چلے جائیں گے مسئلہ ہو جائے گا بڑا. اس کو اس کو رہنے دیتے ہیں. چلیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاں کہ آپ مجھے کہیں چور میں تمہیں کہوں چور. حالانکہ اس کی تقریر 2 منٹ کی ہے لیکن کل اس نے کہا اپوزیشن لیڈر نے کہ آپ نے 70 سوالوں کو جنم دے دیا اور آج 70 سوال جاری ہوئے ہیں. صحیح ہے. قوم اس کی طرف نظر دوڑائے نا, یہ کہنا کہ تقریر مزے لینے والی باتیں نہ کریں, باہر آئیں, یہ چور ہیں. اور چوروں کو زیادہ ٹائم دینا بھی چوروں کے ساتھ سازش میں شامل ہونا ہے. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی 3 حالتیں, ایک وہ جو طاقت سے برائی کو کچلتا ہے, دوسرا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ نے فرمایا جو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرتا ہے, تیسرا وہ ہے جو دل میں برا جانتا, ہاں جی پاناما میں بڑا مال ہو گیا جی بڑا, کیونکہ مال کی بات اس قوم کو سمجھ آتی ہے, یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارا مال ہماری جیب سے گیا ہے. صحیح ہے. سرکار تبھی اور اگر چوروں کو یہی قبول ہوگا, ہاں دیکھیں نا پھر وہ میں نے کہا کہ اعلان علی, وہ کیا نام تھا, ایان علی, اعلان علی نہیں تھا, ایان علی, ایان علی. ہاں اچھا میں اس کو اعلان علی کہتا ہوں کہ اس نے اعلان وہ اعلان علی جو ہے وہ $5 لاکھ لے کے جا رہی تھی, تو وہ کیا جرم تھا, یہاں کروڑوں ڈالر لے گئے ہیں لوگ, یہ کہتے ہیں ہم باہر سے لے کے گئے, اور سر جی ان کے پیسے ہی باہر ہیں, یہ یہاں کیوں کہیں گے یہاں سے. اچھا وہ اعتزاز احسن صاحب نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا بلوچستان کے ایک بندے نے 70 کروڑ گھر میں چھپا لیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور جنہوں نے 70 ارب ملک سے باہر چھپا لیا اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. تو بڑی مزیدار انہوں نے بات کی. لیکن یہ جو آپ نے جو 3 درجے بتائے برائی کے خلاف, کل اپوزیشن ان میں سے کس پر فائز تھی؟ کل زبان سے بھی نہیں بولے کچھ, کل دل میں ہی رکھ کے بات کریں. آپ مزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے تاریخ اور وقت اور حالات بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے بہت بڑے بھاری قانون دانوں اور انٹلیکچوئل اور سب لوگوں سے سمجھ کے بعد تقریر کی ہے. انہوں نے اپنی جگ ہنسائی کی ہے. وہ پرائم منسٹر کی تقریر نہیں تھی کہ ہم شہنشاہ تھے, ہم دبئی میں گئے, دبئی باہر آ گئی, ہم جدہ میں گئے, جدہ. وہ یار اپنی دولت کے سہاروں سے ہمیں مروب کرتے ہو. آپ بتاؤ کہ F-16 رکے تھے, میں نے بحال کروا دیے. آپ کہیں کہ امریکن کو میں نے کہا کہ جناب علی یہ, آپ کہیں کہ انڈین کے ایجنٹ کو میں نے جناب علی وہ کلیان دیو کیا نام ہے, کلبھوشن یادو کو فون لگایا. کلبھوشن یادیو کو فون لگایا, مودی کو فون لگایا کہ what is this going on. یہ بتائیں جناب علی کہ ہم انٹرنیشنلی لیول پہ, آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم دکانداروں کی تقریر, دکانداروں کے نام اور پارلیمنٹ کے نام آ کے کہ ٹیکس چوروں کا پیسہ ہمارا جا رہا ہے, سارا مسئلہ ہمارا خراب ہو رہا ہے, ان امپلائمنٹ ہماری ہے, اور کہہ رہے ہیں جناب علی کتنے ملین ڈالر ہمارے پاس, کتنے ملین ریال کی ہمارے پاس اس وقت فیکٹری تھی, اور پتہ نہیں ڈاکٹر مبشر نے کہا اس وقت تو کرنسی تھی 72 میں, تو آپ لے جا ہی نہیں سکتے باہر, وہ کیسے لے گئے دبئی میں. ہاں یہ اسد عمر صاحب نے بھی کل یہی سوال اٹھایا کہ اس زمانے میں قوانین ایسے تھے کہ آپ اس انداز سے پیسہ باہر لے نہیں جا سکتے. ظاہر اب اس کا تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ سارا کیسے. مجھے اچھا یاد ہے کہ لوگ جوتوں میں پھنسا کے $200-300 لے جاتے تھے جوتوں میں. اچھا میرے ذہن میں, اور اب جوتیوں میں دال بٹنے کا امکان ہے, اس زمانے میں جوتیوں میں پیسے. صحیح ہے. اچھا یہ تو 40-50 جو بھی لوگ ناراض ہیں شیخ صاحب, یہ پھر یہ ناراض ہیں تو کیا انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی اشارہ ہو جائے تو پھر کوئی گیم ڈالیں, یا کیا مسلم لیگ نون کے جو لوگ ناراض ہیں؟ یار آج میں گیا تھا پہلی دفعہ رضا ربانی کے دفتر میں بھی. میں کبھی سینٹ کے چیئرمین کے دفتر میں ساری زندگی نہیں کیا. دفتر سے بھی امپریس ہوا اور اس سے بھی امپریس ہوا, اور اس کی رضا ربانی سے بھی امپریس ہوا تھی. میں نے اس کو رضا ربانی کے دفتر سے امپریس ہوا. اچھا اس کے انٹیریئر سے بڑا اٹریکٹیو تھا. خورشید شاہ کا دفتر تو میری طرح لال حویلی کی طرح تھکا ہوا ہے, عوامی قسم کا ہے. تو اس کا مجھ میں آخر میں یہی سوال تھا کہ یہ بتاؤ کہ اکیلا نواز شریف جائے گا یا جمہوریت بھی جائے گی. میں نے آپ کہا کہ آپ اپنا لا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, آپ بتائیں. کہتے نہیں. میں نے کہا آپ بتائیں. انہوں نے کہا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ سسٹم بھی جا سکتا ہے. میں نے کہا اگر یہ جا سکتا ہے تو پھر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ نواز شریف کا نام ہے سسٹم, نواز شریف کا نام ہے جمہوریت, نواز شریف کا نام ہے پاکستان کی ترقی, نواز شریف کا نام ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی, نواز شریف کا نام ہے پاکستان کی ایکسپورٹ, نواز شریف کا نام ہے پاکستان کی انویسٹمنٹ. وہ جا رہا ہے تو اگر سسٹم جا رہا ہے تو پھر میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو رضا ربانی صاحب کو حکومت اور جمہوریت جاتی نظر آ رہی ہے اور آپ ان سے ایگری کر رہے تھے ان کو, آپ چونکہ نہیں, میں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے
پھر آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ سسٹم بچ سکتا ہے. لیکن ان کو نواز شریف صاحب تو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, رضا ربانی صاحب کو بھی. میرا خیال ہے نظر آ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب بس ذرا آخر میں پروگرام بس ذرا کنکلوڈ کریں, بتا دیں آپ کو کیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نا یعنی عوام کا یعنی کیا ایسا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے یار میں گھر جا رہا ہوں, کیسے؟ سر جی نواز شریف تو یہ کبھی نہیں کہے گا, تو پھر نہ وہ اتنا بھولا ہے نہ. اب آپ یہ کہیں گے کیسے جائے گا, لوگ جانے والے کیلے کے چھلکے سے پھسل کے بھی چلے جاتے ہیں, اسی لیے مٹی پہ رہنا چاہیے. یہ آسمان پہ ہیں, اسکائی لیب کی طرح گریں گے, اور جب اسکائی لیب کی طرح گریں گے تو اتنا بڑا احتساب ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں اراؤنڈ دی, وہ انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, اکراس دا بورڈ تو نہیں وہ تو پریس ریلیز, اکراس دی بورڈ. ہاں پریس ریلیز میں جب سے جملہ ہے میں نے یاد کر لیا. ایسی زبردست ہوگا یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جتنے قرضے ہیں نا, ان لوگوں کو پکڑ کے معاف ہو جائیں گے. صحیح ہے, یعنی یہ ان کے جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں فورن میں, صحیح ہے, جتنے ان کے انویسٹمنٹ ہے فورن میں. اور دیکھیں لندن میں جان کیری اور برٹش نے جو پریس کانفرنس کیا ہے کہ لوٹ کا مال, چوری کا مال جو مکان اور پراپرٹی بیچے گا منی لانڈرنگ سے, اس پہ ہم نظر رکھیں گے. اب چوروں کے لیے اور بڑا وقت ہے کہ لندن میں یہ فلیٹ نہیں خرید سکیں گے. سو کرپشن کے خلاف جو ملک گیر نظام ہے اس میں نواز شریف کا امیج, اگر پاکستان کا میڈیا جو مرضی کہے, دنیا میں اس کا امیج تباہ ہوا ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جائز طریقے سے اس نے دولت ٹرانسفر کیا. اور ابھی کیونکہ آپ اینڈ کرنے جا رہے ہیں, ابھی نواز شریف کی دولت کے ایسٹس کے کھیل ختم نہیں ہوئے جی. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, مطلب پکچر باقی ہے, شروع ہے, ابھی شروع ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا ہوا کہ منڈے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیکھوں گا. میں بھی ای میل, وہ بیچارہ آصف میرا ٹویٹر وغیرہ سیکھ لیں, وہ ٹویٹر پہ آ جائیں, ٹویٹر پہ بڑی سیاست. یہ منڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. میں نواز شریف صاحب کو جو رضا ربانی صاحب کو کہا ہے, اور لائیو خطاب میں روز ویسے ہی کر لیتا ہوں, تو انہوں نے تو جو فرمایا وہ ان کا اور مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری قوم کو کہتا ہوں, میرا خدا کے سامنے عہد اذانیں ہو رہی ہیں, میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا, آپ کے سامنے سچ بات کروں گا, سچی کروں گا, خدا کو گواہ بنا کے کروں گا. پاکستان کے لیے, غریب عوام کے لیے, اسلام کے لیے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اب آخری مجھے بتا دیں, یا پاکستان میں اگر کوئی وزیر اعظم گیا ہے تو 58 2B سے گیا ہے, یا ظاہر ہے وہ عزیز ہم وطنوں سے گیا ہے, یا آپ ظاہر ہے مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں سیاسی تاریخ, نواز شریف صاحب کیسے جائیں گے؟ یا آخری سوال بس یہ بتا دیں مجھے. یہ آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, رضیہ سلطانہ کے دور کی. تو نیا فیشن کیا ہے ذرا بتایا نا شیخ صاحب, ذرا نیا کیا ہے مارکیٹ میں؟ نئے ہتھیار ہیں, نئے ہتھیار ہیں. یہ پرانے رضیہ بٹ کے ناول کی بات ہے, تلوار اٹھا کے آگے آگے رضیہ سلطانہ کی طرح. یہاں بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے, ہٹ کہیں سے اور ہوتی ہے, لگتا کہیں اور ہے, گولی اندر ہوگی اور چوہا جلندر ہوگا, اور یہ سارے پکڑے جائیں گے احتساب میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور یہ آپ نے وقت نکالا, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب, آپ نے ان کی رائے سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک سارے کے سارے ہی مل جائیں تو نواز شریف صاحب کا جانا تو ٹھہر گیا, اور اسی سال ٹھہر گیا ہے 2016 میں. ذرا اس بات کا شکوہ بھی کر رہے تھے کہ وہ ایک آدھ پیج کوئی غلط ثابت ہوئی تو آپ نے اتنا, ہم نے ان پہ شکوہ کیا یا اس پہ بات کی, لیکن وہ اس بات پہ قائم ہے کہ 2016 میں بس جا رہے ہیں نواز شریف صاحب. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. زندگی رہی اور صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.